بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 7 جس میں اٹھائی مشق۔ سب سے پہلے ہم اس الفاظ کے اہم الفاظ کو دیکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے خواب خرگوش۔ خواب خرگوش، دریافت، دریافت، بیت المال، قیادت، طرز عمل۔ خواب خرگوش، دریافت، بیت المال، قیادت، طرز عمل۔ رات کا عالم ہے، مدینے کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں گہری نیند سو رہے ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کے خلیفہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں تاکہ کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی مدد کر سکے۔ اسی دوران میں انہیں ایک خاتون دکھائی دی جس نے پانی کی مشق اٹھا رکھی تھی۔ خلیفہ کو تعجب ہوا کہ اس خاتون کو اتنی رات گئے گھر سے نکلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ پھر خلیفہ نے قریب جا کر اس خاتون سے وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ اس کے بچے بہت چھوٹے ہیں اور گھر میں کوئی ملازم بھی نہیں، اس لیے اسے پانی بھرنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ خلیفہ نے عورت کی پانی کی مشق اٹھائی اور اسے گھر تک پہنچا آئے۔ پھر اس خاتون کو صبح خلیفہ کے پاس آنے کا کہا تاکہ وہ اس کے لیے کسی ملازم کا انتظام کر دیں۔ صبح وہ عورت خلیفہ کے پاس آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، خلیفہ تو وہی شخص ہیں جنہوں نے رات اس کی مدد کی تھی۔ خلیفہ نے اس خاتون کے لیے ملازم کا انتظام کر دیا۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خلیفہ کون تھے؟ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے معزز قبیلے قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر اور طاقتور تھے، گھڑ سواری اور شمشیر زنی میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ کا شمار مکہ کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ آغاز اسلام کے وقت قریش مکہ کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کے سخت خلاف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے غلاموں کو مسلمان ہونے پر سخت سزائیں دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسلام قبول کرنے کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں باجماعت نماز ادا کی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب عطا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ مسلمانوں نے کفار کے ساتھ بہت سی جنگیں لڑیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً تمام جنگوں میں حصہ لیا اور شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ خلیفہ بن کر آپ نے جو طرز عمل اختیار کیا، اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی حکمران نہیں کر سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے حالات جاننے کے لیے رات کو گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمزوروں، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے وظیفے مقرر کر رکھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے، جیل خانے بنوائے اور ڈاک کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ غرض یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رعایا کی بھلائی کے لیے بہت سے کام کیے۔ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے، کمزور اور طاقتور میں کوئی فرق نہیں رکھتے تھے۔ ایک دفعہ مصر کے ایک غریب شخص نے آپ سے شکایت کی کہ گورنر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے دوڑ کے مقابلے میں مجھ سے ہارنے پر مجھے کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کو بلوایا اور اس شخص کو کوڑا دے کر کہا کہ گورنر کے بیٹے کو مارو۔ اس شخص نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو کوڑے مار کر اپنا بدلہ لیا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا کہ اسلام کی نظر میں امیر، غریب، حاکم اور عوام سب برابر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے حکمران تھے، لیکن سادہ زندگی بسر کرتے تھے، ہمیشہ نہایت سادہ غذا کھاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمدہ غذا کھانا میری طاقت سے باہر نہیں، لیکن میں اس ڈر سے عمدہ کھانوں کے قریب نہیں جاتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب کیسے دوں۔ سادگی کا یہی عالم آپ کے لباس میں بھی تھا۔ آپ ہمیشہ موٹے کھتر کے پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے۔ کئی دفعہ آپ کے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہوتا، اسی کو دھوتے اور پہن لیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ جمعے کی نماز میں دیر سے پہنچے۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا، میرے پاس ایک ہی قمیص تھی، اس کو دھونے اور سکھانے میں دیر ہو گئی۔ آپ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہرا دور ہے۔ آپ کے دور میں اسلامی سلطنت دنیا کی عظیم ریاستوں میں شمار ہونے لگی تھی، جس کی وجہ سے اسلام کے دشمن آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ آخر ایک دن جب آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ایک حبشی غلام نے آپ کو خنجر سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے آپ نے یکم محرم 23 ہجری کو شہادت پائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ آئے مزید جانیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 7 کی پڑھائی کی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سبق کی مشق کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔